وجعل القربانية شعارا للتسليم والفداء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله هاديا ومبشرا ونذيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وعزن في الناس بالحج يعتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. وفي مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. حضرات علم و فضل اور جلیل القدر علماء کرام، عصر حاضر کا فکری منظرنامہ ایک اہم گیر تہذیبی تصادم، الہادی الغار اور استشراقی مغالطہ آرائی کا آئینہ دار بن چکا ہے، جہاں مغرب زدہ اذہان کے لوگ شاعر اسلامیہ کو محض مادی معیارات اور عقلیت مجردہ کی کسوٹی پر پرکھنے کے درپے ہیں. بالخصوص مناسک حج اور شعائر قربانی جو اسلام کی عظیم ترین تعبدی اور روحانی شاعر میں شمار ہوتے ہیں، لیکن آج تجدد پسند طبقات، سیکولر مفکرین اور ارباب انکار کی تنقیص و تشکیک کے مخصوص ہدف بنے ہوئے ہیں. چنانچہ کبھی حج کو غیر پیداواری اجتماع اور وسائل انسانی و مالی کے غیر مذہبی انسانی و مالی کے غیر منطقی استنزاف سے تعبیر کیا جاتا ہے. کبھی قربانی جیسے نیک عمل کو حقوق حیوان حقوق کی پامالی اور وحشت مذہبی جیسے محمل اور سطح تعبیرات کے سانچے میں ڈھالنے کی مضمون صحیح کی جاتی ہے. یہ تمام اعتراضات در حقیقت روح شریعت سے ناشنائی اور اسرار عبودیت سے بے خبری اور حکمت تشریح کے فہم سے محرومی کا بیان ثبوت ہے. حقیقت اس امر کی ہے کہ حج عالمگیر وحدت امت، مساوات انسانی، تجدید عہد بندگی اور مرکزیت توحید کا اہم ترین مظہر ہے، جبکہ قربانی ایثار ابراہیمی، فنا فی الطاعہ اور تسلیم محض کے آفاق کی جذبے کی علامت ہے، جس نے تاریخ انسانیت کو اطاعت اور وفاشاری کے لازوال نقوش عطا کیے. لیکن افسوس آج مادیت زدہ فکر چونکہ اس حقیقت کو مشکوک کر دیتی ہے جو وحی ربانی اور ماورائے مادہ حکمتوں سے مربوط اس شاعر اسلامیہ کو اعتراضات و شبہات کے اما جگہ بنانے کی ناکام جسارت کی جا رہی ہے. لہذا ایسے پرآشوب فکری ماحول میں یہ ناگزیر تقاضا ہے کہ ان معاصر اعتراضات اور استشراقی شبہات اور تجدیدی مغالطات کا علمی و تحقیقی اور استدلالی محاکمہ کیا جائے، تاکہ نسل نو کے اذہان میں یہ حقیقت آشکار کی جا سکے کہ حج و قربانی محض رسوم و مظاہر کا نام نہیں، بلکہ شعور عبودیت اور معراج تقویٰ اور رب ذوالجلال کے سامنے کامل سپردگی اور مظاہر کا عظیم الشان مثال ہے. حضرات علم و فضل اور جلیل القدر علماء کرام، مسئلہ حج میں دور جدید کے اعتراضات میں سے سب سے پہلا جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ حج پر اتنا خرچہ کیوں کیا جاتا ہے، یہ مال غریبوں میں تقسیم کیا جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلٌ. اسی طرح صحیح بخاری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے: من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ.
اسی طرح ان کے عقل کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ کا قول موجود ہے العبادات توقیفیۃ فلا یجوز العقل علی النص. اسی طرح دور حاضر میں حج کے اعتراضات میں سے جو دوسرا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ شاید شیطان کو کنگریاں کیوں ماری جاتی ہے، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ورمی الجمار لاقامت ذکر اللہ. اسی طرح مسئلہ حج میں دور جدید کے اعتراضات میں سے تیسرا اعتراض کہ حج میں اتنا بڑا ہجوم یہ غیر ضروری عمل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، یہ لوگوں کو تکلیف دینے والی باتیں ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان لیشہدوا منافع لہم. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے الحجاج والعمار وفد اللہ. اسی طرح ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کعبے کا طواف کیوں کیا جاتا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. اسی طرح اعتراضات میں سے ایک اعتراضات یہ کیا جاتا ہے کہ صفا و مروہ کی صحیح کیوں کی جاتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اسی طرح مسئلہ قربانی میں دور جدید کے اعتراضات میں سے سب سے پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ قربانی کے بجائے غریبوں میں مال تقسیم کیا جائے، کسی کی معاونت کی جائے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اسی طرح اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی جانوروں پر ظلم ہے والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. اسی طرح اعتراضات میں سے ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی صرف ایک رسم ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. اسی طرح اعتراضات میں سے ایک اعتراض قربانی پر یہ بھی کیا جاتا ہے کہ قربانی کرنے سے مال ضائع ہوتا ہے، مال میں کمی پیدا ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کا فرمان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث موجود ہے ما نقصت صدقۃ من مال وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.